اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ عصر پڑھیں گے۔ عصر کہتے ہیں زمانے کو، والعصر زمانے کی قسم۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ زمانہ ایک دور کو کہتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں یہ پوری دنیا جو جب سے آدم کو پیدا کیا ہے قیامت تک، اللہ کے لیے تو ایک زمانہ ہی ہے صرف۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام لوگ جو ہے وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، در حقیقت خسارے میں۔ جو اختیارات دیے گئے تھے، انا، یہ بغیر الف والا جب انا آئے گا تو یقیناً، اور انا الف کے ساتھ آئے گا تو ہم تو ان الانسان، بے شک انسان، لفی خسر، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اب نقصان سے بچیں گے کون؟ الا الذین آمنوا، اللہ کہتے ہیں سوائے، الذین وہ لوگ یا وہ ہستی، وہ شخصیت، آمنوا جنہوں نے بات کو مان لیا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات جب اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب، اللہ کے حکم کو مان لیا، نبی کی بات کو مان لیا، محمد الرسول اللہ کو اللہ کا پیغمبر مان لیا تو ایمان لا لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں کی اس پہ عمل کرتے رہے، وعملوا الصالحات۔ وہ تواصوا بالحق، تواصوا کہتے ہیں وسع سے پھیلانا اور نصیحت کرنا، وصیت بھی کرنا، وصیت سے بھی ہو سکتا ہے یہ کہ وہ تواصوا بالحق، یعنی سچی بات کی طرف تلقین کرتے رہے لوگوں کو، یعنی حق کی دعوت دیتے رہے۔ حق صرف ایک ہی ہے، قرآن۔ وہ تواصوا بالصبر، اب اگر آپ کو خسارے سے بچنا ہے، نقصان سے بچنا ہے، تو آپ کو یہ کام 4 کرنے پڑیں گے۔ پہلے محمد الرسول اللہ پر، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مان لینے کے بعد جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قرآن میں بتایا اللہ تعالیٰ نے، اس کو وہ اعمال کرنا ہے۔ برائی سے بچنا بھی تو ایک عمل صالح ہے۔ آپ کے سامنے برائی ہے اور آپ اس وقت رک رہے ہیں، وہ تواصوا بالحق، صرف اکیلے رک جانا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو حق بتانا ہے۔ دیکھو حق یہ ہے، باطل یہ ہے، سچ یہ ہے، جھوٹ یہ ہے، صحیح یہ ہے، غلط یہ ہے، دونوں کام ضروری ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور پھر جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو لازماً آپ پہ اٹیک ہوگا، لازماً آپ کو برا بھلا کہا جائے گا، یہاں تک کہ آپ کا قتل کر دیا جائے گا۔ کئی انبیاء شہید ہو گئے، اور جب بھی کسی نے یہ کام کیا ہے تو ان کے اوپر یہ مصیبت آئی ہی آئی ہے کسی طرح۔ اچھا، صبر یہ صرف ایک طرفہ صبر ہو گیا۔ دوسری طرف وہ صبر جو لوگ آپ کو پھر کیا آپ کا دماغ ہے صاحب، کیا آپ کی میموری ہے، کیا متقی پرہیزگار ہیں آپ، اور آپ کیا کام کر رہے ہیں، اس طرح سے آپ کی تعریفیں کریں گے، وہ محبت میں کریں گے۔ ہو سکتا کہ وہ کوئی ایسے بھی ہوں جو آپ کو صرف چڑھانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو وہاں پر غرور آ گیا، اگر آپ تکبر میں مبتلا ہو گئے تو سارے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ یہ آخری اور سب سے بڑی شرط ہے صبر۔ صبر کہتے ہیں، برداشت کرنے کو صبر نہیں کہتے، صبر کہتے ہیں پوری امید اور پورے ایمان کے ساتھ اس فیصلے کا انتظار کرنا کہ بھئی آج نقصان ہوا تو کیا ہے، آج کوئی تعریف کر رہا تو کیا ہے، تعریف تو مجھے میدان حشر میں ہونا چاہیے، یوم الحساب، یوم الدین میری تعریف ہونا چاہیے، اور جو اللہ میری تعریف کرے تو کرے، وہ تعریف ہوگی، ورنہ یہ لوگوں کی تعریف ٹھیک ہے، آپ شکریہ ادا کیجئے لوگوں کا۔ اسی طرح لوگ آپ پہ ظلم کریں گے تو آپ وہ ظلم کو بھی، ان تکلیفوں کو بھی بڑا چھوٹا سمجھیں گے، صبر اسے کہتے ہیں۔ مسکرائیں گے، برداشت کرنے کو تحمل کہتے ہیں۔ تو اب بات پھر سے سن لیجئے، والعصر، قیامت کے دن اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ اعلان کر دے کہ زمانوں کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یہ تمام انسان خسارے میں جانے والے ہیں، لوگ کہیں گے ارے ہم تو ایمان لائے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، الا الذین آمنوا، نکالو ایمان والوں کو اس میں سے، بچا لو ان کو، یہاں سامنے لاؤ، باقی کے ڈال دو جہنم میں۔ اب ان سے پوچھا جائے گا، ایمان تو لائے تھے، بڑے اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے تھے، وعملوا الصالحات، جس کتاب پہ ایمان لائے تھے کبھی اس کو پڑھا، سمجھا، اس کی دعوت دی، خود بھی عمل کیا، اس دین کو نافذ کرنے کی کوشش کی؟ نہیں کی، جاؤ واپس جہنم۔ کچھ لوگ کہیں گے ہاں ہم نے کوشش کی ہے، چلو ٹھیک ہے، یہ 2 کیٹیگریز والے یہاں ٹھہرو، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اچھا پھر ان سے پوچھا جائے گا وہ تواصوا بالحق،
اکیلے اکیلے ایمان لائے، اکیلے اکیلے کام کرتے رہے. بھائی مجھے اس سے کیا کرنا ہے؟ وہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، وہ ایسے ہی ہیں. وہ آپ کا کیا کام ہے؟ آپ سے کس نے کہا منوانے کے لیے؟ آپ کا کام ہے دعوت پہنچاتے رہنا بھلے طریقے سے، ان کے ساتھ پیار سے بات کر کے، ان کو آخری حد تک سمجھا کے. میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ آپ ایک ڈاکٹر ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بیماریوں کی شفا کا علم عطا کیا ہے. اگر ایک شخص پاگل ہے، وہ آپ کو گالیاں دیتا ہے، آپ پہ حملہ کرتا ہے، آپ کو مارتا ہے، اس کے بدلے میں آپ کو مارنا نہیں ہے. کوئی آپ کو ذلیل کرے، اس کے بدلے میں اس کو ذلیل کرنا نہیں ہے، اس کو وہ دوائی پلانا ہے. وہ کہے گا تم پاگل ہو، بولنا ٹھیک ہے میں پاگل ہوں. وہ کہے گا سارا دیوان خانہ یہ دواخانہ جو ہے وہ پاگل ہے، پاگل خانہ ہے. ٹھیک ہے بھائی پاگل خانہ ہے، وہ تو ہے ہی ہے. تم لوگ سارے ڈاکٹر پاگل ہو، ٹھیک ہے ہم ہیں. آپ یہ دوا تو کھا لیجئے. وہ دوا آپ کے منہ پہ تھوک دے گا، پھر بھی آپ کو دوسری دوا اسے پلانا ہے. یہ جذبہ لے کے کام کریں گے تو دین کا کام ہوگا. یہ بھی سورت 3 آیتوں پہ ہے. مسلسل ہم تینوں آیتیں پڑھتے ہوئے آئے ہیں اب تک. پہلے ہم نے جو ہے وہ کوثر پڑھی، وہ بھی 3 آیتوں پہ تھی جو 108 نمبر پہ. پھر ہم نے نصر پڑھی جو 110 نمبر پہ، اور آج ہم 103 عصر پڑھ رہے ہیں. تو وہاں لوگ یہ کہیں گے کہ ہم نے تو دعوت دی ہے، ان کو بچا لیا جائے گا. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. ہم نے قرآن پھیلایا ہے، اپنی زندگی کو اسی کو ٹارگٹ بنا لیا پوری زندگی. اور جب یہ تم نے کام کیا تو پیسوں کے لیے کیا، اپنی جماعت بنانے کے لیے کیا، اپنا فرقہ الگ کرنے کے لیے کیا؟ کیا وجہ تھی کرنے کی؟ اللہ آپ نے کہا تھا امت بن کے کام کرو، میں نے اس لیے ایک جماعت بنائی. ٹھیک ہے، اس کے پیچھے کیا راز تھا تمہارا؟ اس کے پیچھے راز یہ تھا کہ سارے لوگوں کو، سارے فرقوں کو میں ایک امت بناؤں، سارے مذاہب کو لے کے آ کے ایک امت بناؤں. امت کا مطلب ہے جمع ہونا، ایک ماں کے پاس جس طرح بچے جمع ہوتے ہیں. تو جب وہ کہیں گے کہ ہاں اب ان کا صبر بھی تولا جائے گا، تب جا کے ان کی کامیابی ہوگی. اب آپ سمجھ لیجئے کہ کتنے لوگ خسارے میں ہیں، کتنے لوگ فائدہ اٹھانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ ہمیں دعوت اور تزکیہ، دیکھیے میں ہر بیان میں اپنے یہ 2 پہلو لے کے چل رہا ہوں، اور میں انشاءاللہ اب ریپیٹ بھی کرتا رہوں گا. اس کے اندر دعوت کیا ہے؟ اس کے اندر دعوت یہ ہے کہ اگر خسارے سے بچنا ہے تو آپ کو قرآن کی دعوت دینا ہے، اسی پہ ایمان لانا ہے، اس میں صبر بھی کرنا ہے اور خود بھی عمل کرنا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. تو اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ ہماری غلطیوں کو معاف کرے، ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، اور ہم نے جو کچھ بھی کہا ہے اس میں سے جو اللہ کو منظور ہے، آپ کی نظر میں اللہ آپ جو صحیح سمجھتے ہیں وہ ہمارے دل و دماغ میں سیو کر دیجئے. آپ کی نظر میں جو بات میرے سے منہ سے غلط نکلی ہے وہ ڈیلیٹ کر دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.